السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے اور میرے ناظرین کو یہ حسین لمحہ دیا کہ ہم لوگ لائیو پروگرام کے اندر حسد اور اس کی تباہ کاریوں کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، کل سے پہلے پرسوں آپ کے سامنے چند باتیں حسد اور اس کی تباہ کاریوں پر مشتمل پارٹ نمبر 1 کی شکل میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور اس ڈر سے کہ کہیں وقت زیادہ نہ ہو جائے اور آپ کو اکتاہٹ کا احساس ہو، اس کے لیے موضوع کو مکمل نہ کر کے روک دیا گیا تھا اور وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر موضوع کی تکمیل ہوگی۔ اللہ کے فضل سے آج موضوع کا تکملہ لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پارٹ نمبر 2 موضوع ہے حسد اور اس کی تباہ کاریاں۔ آپ نے پچھلے درس کے اندر جانا تھا کہ حسد یہ اخلاق کے اندر انسان کے جو اخلاقیات کے پہلو ہیں اس میں نہایت ہی ڈینجر اور بہت ہی گھٹیا اور حد درجہ گری ہوئی بد اخلاقی کا نمونہ ہے۔ کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر حسد کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ حسد کرنے والوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، گھن محسوس کرتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان حسد کا یہ ہے کہ یہ حسد خود حسد کرنے والے کو چاٹ جاتا ہے۔ حسد کی جو آگ ہے، اس کی چنگاری محسود جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو لگے یا نہ لگے، لیکن جو حسد کرنے والا ہے وہ اس چنگاری سے جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اتنی بات طے ہے۔ جب حسد کے موضوع پر آپ چیزوں کو لینے کی کوشش کریں گے، اس کے بارے میں لوگوں کے جو ہے نوعیت کیا ہے اور کس انداز کے لوگ حسد سے متعلق پائے جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ حسد سے متعلق دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ حسد سے متعلق دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں۔ حسد میں پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو کسی کی کوئی چیز بھا نہیں رہی۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو اولاد سے نوازا، حسن و جمال سے نوازا، کسی کو مال و دولت سے نوازا، کسی کو جاہ و منصب سے نوازا۔ اب سامنے والے کو یہ چیز ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اب اس کے اندر یہ تمنا پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ساری کی ساری خوبیاں، یہ اچھائیاں اور یہ نعمتیں اس کو کیوں مل گئی؟ اب اس کی پوری جو ہے تمنا، آرزو، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک بس چلے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ساری کی ساری نعمتیں سامنے والے سے چھین کر کے اس کو مل جائے، سامنے والا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی نعمت اس سے زائل ہو جائے اور وہ ساری نعمت اس کو مل جائے۔ ایک قسم کے لوگ کچھ ایسے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ سامنے والے کی ترقی، سامنے والے کا مال، سامنے والے کی خوبصورتی، سامنے والے کے اچھے جو ہے ذکر جمیل، سامنے والے کی کوئی بھی خوبی اس کو بھاتی نہیں، گوارا نہیں کہ جو ہے کسی کے لیے اچھائیاں کیسے جو ہے کسی کے ہاں موجود ہوں۔ تو اس کے لیے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے اس کی وہ نعمتیں اس سے چھین جائیں، اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، خوبصورتی کی نعمت، جاہ و منصب کی نعمت، یعنی سامنے والا گوارا نہیں کر پا رہا، لہذا اس کے دل میں تمنا اٹھتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی یہ نعمت چھن جائے۔ اپنے حق میں تمنا نہیں کرتا کہ وہ مجھے مل جائے۔ یہ نہایت ہی حد درجے کی جو ہے گھٹیا خصلت ہے، حد درجے کی گری ہوئی جو ہے یہ اخلاقی گراوٹ ہے انسان کی، کہ یعنی وہ اپنے لیے تو چاہ نہیں رہا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں تمنا بن رہی ہے کہ یہ سامنے والے کو بس اس سے تباہ ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے اس سے کوئی سروکار نہیں۔
تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ آرزو آتی ہے، تمنا بنتی ہے کہ اللہ جس طریقے سے میرے فلاں ساتھی کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے اسی کے مانند مجھے بھی دے دے. تو اس کو حسد تو لفظی طور سے کہا جاتا ہے، ورنہ اس کو جو ہے غبطہ کہا جاتا ہے اور رشک کہا جاتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے، یہ مذموم نہیں، یہ محمود صفت ہے، قابل جو ہے تعریف صفت ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ جن کے دلوں کے اندر حسد کا مادہ موجود ہے. ایسا نہیں، تمام انسانوں کے اندر حسد کا جو مادہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اندر بیٹھا ہوا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جن کے دلوں کے اندر جو ہے حسد ہے، لیکن جب حسد کی کیفیت ان کو محسوس ہوتی ہے کہ میرے دل میں فلاں سے، فلاں کے مال سے، فلاں کی خوبصورتی سے، فلاں کے جاہ و منصب وغیرہ سے جو ہے میرے دل میں حسد پیدا ہو رہی، تو کیا کرتے ہیں؟ اس حسد کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اندر ہی اندر ایک فائٹنگ چلتی ہے اس کی اپنے اس بری جو ہے فطرت سے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس حسد کو باہر نہیں آنے دیتے، بلکہ اس حسد کا اندر ہی گلا دبا دیتے. اور پھر ان کی اچھائی کا پہلو یہ ہے کہ وہ جس کے تئیں جو ہے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئیں وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے، اس کے حق میں اللہ رب العالمین سے خیر اور بھلائی کی، اللہ کے فضل کے اضافے کی دعا کرتے کہ اللہ اس کو جو ہے نواز، مزید توفیق نصیب فرما. اپنے آپ سے حسد کو دور کرتے اور جس کے بارے میں برے خیال ان کے دلوں میں پیدا ہوئے اس کے حق میں دعا کرتے اور اس کے ساتھ احسان بھی کرتے. یہ بڑے اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہیں، اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اخلاق پر فائز ایسے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال دیکھیے بات چلی ہے جو ہے حسد سے متعلق، تو آئیے مزید کچھ باتیں حسد سے متعلق ہم جانتے ہیں. دیکھیے ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ما حسدت احدا علی شیء من امر الدنیا، دنیاوی معاملے میں کسی بھی چیز پر میں نے کبھی سے کسی سے حسد کیا ہی نہیں. دنیا کی کسی چیز کو لے کر کے میں کسی سے حسد کروں ایسا میں نے کبھی نہیں کیا. یہ ابن سیرین کہتے ہیں اپنے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ إِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جس سے میں حسد کرنے چلا اگر وہ شخص جنتیوں میں سے ہے، فَكَيْفَ أَحْسُدُهُ عَلَى الدُّنْيَا وَهِيَ حَقِيرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو بھلا بتاؤ کسی دنیا کی کسی گھٹیا چیز پر میں کسی جنتی شخص سے کیوں کر حسد کرنے چلوں، جبکہ یہ نعمت جو دنیا کی ہے، دنیا کا مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، جنت کے اندر آخرت کی جو نعمت ہے اس کے مقابلے میں بڑی حقیر ہے. یہ دنیا آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ذلیل ہے، حقیر ہے. تو اب میں کسی جنتی شخص کی کسی نعمت پر بھلا اس سے کیوں حسد کروں؟ دنیا کے اندر کہتے ہیں میں کسی سے حسد نہیں کرتا کسی دنیاوی معاملے کو لے کر کے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ شخص جنتیوں میں سے ہو، اور اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو اب جنت کی نعمت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ بالکل حقیر ہے. اور اگر وہ شخص جہنمیوں میں سے ہے تو دنیا کے کسی معاملے کو لے کر کے اس جہنمی شخص سے میں بھلا کیوں حسد کروں؟ کیونکہ آخری نتیجے کے اعتبار سے اس شخص کا ٹھکانہ جہنم بننا ہے، جہنم اس کا انجام ہے، اسے جہنم میں جانا ہے. تو جہنمی شخص کے کسی مال و متاع کو لے کر کے، اس کی کسی ظاہری جو ہے چمک دمک کو لے کر کے میں اس سے کیوں حسد کرنے لگوں؟ اب مجھے تو پتا نہیں کہ بھئی یہ شخص جس کے پاس کوئی نعمت نظر آ رہی ہے میں اس سے حسد کر رہوں، اگر ہو سکتا ہے جنتی ہو تو جنت کے مقابلے میں دنیا کی جو ہے یہ مال و متاع سب ہیچ ہے. ہو سکتا ہے جہنمی ہو تو جس شخص کا انجام، جس کے مال و متاع اسے جہنم تک لے جا رہے ہوں تو اس پر مجھے حسد کیا کرنا، رونا ہے اس کے لیے. تو بہرحال اسی طریقے سے دیکھیں ابو الدرداء کہتے ہیں ما اکثر عبد ذکر الموت الا قل فرحه، یعنی جتنا زیادہ بندہ موت کو یاد کرے گا، موت کی یاد کو تازہ رکھے گا، جتنا ہی زیادہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کی خوشیاں کم ہو جائیں گی. وقل حسدہ، اور اس کا حسد جو ہے اس کا پیمانہ بھی کم ہو جائے گا. یعنی اگر ہم اور آپ
موت کو کثرت سے یاد کریں، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر ہم جو ہے کبھی کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اترائیں گے نہیں، ناز و نخرے نہیں کریں گے، غرور اور گھمنڈ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ حسد کی آگ بھی ہم سے دور ہو جائے گی۔ حسد بھی ہمارے اندر اگر ہے تو کم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے بالکل ہی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں انی لامر علی الآیۃ من کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے میں کوئی آیت پڑھتا ہوں، کسی آیت سے میرا گزر ہوتا ہے، فاود ان الناس كلهم يعلمون منها ما اعلم، تو کہتے ہیں میری چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس آیت سے جو علم سے مجھے حاصل ہے، اس آیت سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے، میں سیکھ چکا ہوں، اس آیت سے جو علم مجھے ملا ہے، میرے دل کی ایک خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، کاش کہ دنیا کے سارے لوگ اس آیت سے وہ حکم جان لیں، اس آیت سے وہ علم حاصل کر لیں۔ یہ دیکھیں فیاضی ہے کس طریقے سے۔ اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل الناس اقدر علی رضا الا حاسد نعمت۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں، ہر شخص کو راضی اور خوش کر سکتا ہوں سوائے حاسد کے۔ میں دنیا کے سارے لوگوں کو راضی کر سکتا، لیکن اگر کسی نعمت پر کوئی حسد کرنے والا ہے تو حاسد کو میں کبھی بھی راضی نہیں کر سکتا۔ فإنه يرضيه لا يرضيه إلا زوالها، کیونکہ اگر کسی نعمت پر کوئی حسد کرنے والا ہے، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا ہے، تو جب تک وہ نعمت سامنے والے سے چھن نہ جائے وہ شخص خوشی نہیں ہو سکتا ہے، راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا کے ہر شخص کو میں راضی کر سکتا، لیکن جو شخص کسی کی نعمت کو لے کر کے حسد کرنے والا ہے اس کو کبھی بھی میں راضی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ راضی ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ جس نعمت پر حسد کر رہا ہے وہ نعمت زائل نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی عربی شاعر نے کہا تھا کل العداوت قد ترجى اماتتها الا عداوت من عاداك عن حسد، کل العداوات قد ترجى اماتتها، تمام قسم کی عداوتیں دنیا کے اندر جتنی بھی دشمنیاں پائی جاتی ہیں، تمام کی تمام دشمنیاں یہ ساری مٹ سکتی ہیں، سب کے ختم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، الا عداوت من عاداك عن حسد، سوائے اس عداوت کے کہ جس عداوت کی بنیاد حسد پر ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ سے دشمنی حسد کی بنیاد پر کر رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو حسن کیوں دے دیا، اللہ نے آپ کو اولاد سے کیوں نواز دیا، اللہ نے آپ کو علم میں جو ہے ماشاء اللہ کیوں جو ہے برتری دے دی، اللہ نے آپ کو مقام و معاشرے کے اندر جو ہے مقام و مرتبہ کیوں بلند کر دیا، اللہ نے آپ کو یہ فلاں نعمت کیوں دے دی، اگر کوئی شخص اس کے دل میں وہ بیمار شخص ہے، اس کی بنیاد پر آپ سے دشمنی رکھ رہا ہے، تو اس دشمنی کو مٹنے کی امید اور ختم ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، حسد کے کو چھوڑ کر کے جتنی بھی بڑی بڑی دشمنیاں کیوں نہ ہو جائیں، ساری دشمنیوں کے خاتمے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث کے راوی زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ تمہارے اندر تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان کی بیماریاں تمہارے اندر سرایت کرائی ہیں، تمہارے اندر وہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں جو تم سے پہلے امتوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ بیماریاں کیا؟ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، کینہ و کدورت، یہ بیماری تم سے پہلی پچھلی امتوں کے اندر تھی اور یہ بیماری تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہے۔ ہی الحالقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد، بغض و عداوت، کینہ و کدورت یہ حلق کرنے والی ہے، یہ حلق کرنے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کا حلق کرنے والی ہے، بالوں کو موڑنے والی ہے، ولکن تحلق الدین، ہاں یہ حلق کرتی ہیں، صفایا کرتی ہیں، کس کا؟ دین کا حلق کر دیتی ہیں، دین کا صفایا کر دیتی ہیں۔ یعنی اگر حسد کی بیماری ہے، بغض و عداوت کی بیماری ہے، دلوں میں کینہ و کدورت کی بیماریاں ہیں، تو یہ
اس سے کیا ہوگا؟ انسان کا دین ہی اس سے جدا ہو جائے گا. یہ دین کے لیے صفایا کا کام کرتی ہے، دین کو حلق کر دیتی ہے، دین کو موڑ کر رکھ دیتی ہے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جان ہے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت کے اندر جا نہیں سکتے، تمہارا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارے اندر ایمان صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا، تم صحیح مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ. افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہارے اندر محبت ثابت ہو جائے، محبتیں پیدا ہو جائیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس چیز کو تم لوگ اگر کرنے لگ جاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کا افشا کرو. ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے آئے، مسلمان ہو، چاہے پہچان کا ہو چاہے پہچان کا نہ ہو، چاہے آپ کا قریبی ہو چاہے آپ کے قریب کا نہ ہو، چاہے اس سے آپ کا کوئی رشتہ ہو چاہے رشتہ نہ ہو، آپ اسے سلام کریں، سلام کو عام کریں، سلام کا رواج دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ لوگ صرف اپنے شناساؤں پر، پہچان والوں پر سلام کریں گے، سلام عام نہیں کریں گے، خاص کریں گے. یہ قیامت کی نشانی، اور تقریباً یہ نشانی آج دنیا کے اندر ظاہر ہو چکی ہے. بہرحال یہ جو روایت ہے یہ دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2510 کے تحت، اور مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. امام احمد نے اپنی مسند کے اندر حدیث ذکر کی ہے. حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، یہ روایت جو ہے مسند احمد کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 کے اوپر ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم لوگوں کے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، ابھی تم لوگوں کے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی جو ہے ہمارے پاس تشریف لائے. حالت یہ تھی کہ داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور اپنے بائیں ہاتھ کے اندر انہوں نے اپنی جوتیوں کو اٹھایا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے. کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی تشریف لائے. حالت یہ تھی کہ ان کے داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور انہوں نے بائیں ہاتھ کے اندر اپنی جوتیاں اٹھائی ہوئی تھی. بہرحال ایک دن کی بات، دوسرے دن کی بات، 3 دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہی صحابی تشریف لائے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان کا پیچھا کرتا ہوں کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہ خوشخبری سنائی کہ ابھی تم لوگوں کے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے، اور جب آپ نے یہ خوشخبری دی اس کے بعد یہی صحابی فلاں جو ہے انصاری شخص یہی ظاہر ہوئے، یہی یہاں آئے. آخر ان کے اندر وہ خوبی کیا ہے، وہ کون سی اچھی خصلت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنتی ہونے کی خوشخبری ان کو جو ہے سنا دی ان کے بارے میں. کہتے ہیں بہرحال حدیث لمبی ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میرا اور میرے والد کا جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رات گزار لوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جائیے ہمارے ساتھ. بہرحال اب ان کی نیت کیا تھی کہ یہ دیکھیں کہ وہ رات کے اندر اپنے گھر میں کیا کچھ کرتے ہیں، کون سی اچھائیاں ان کے اندر ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی. گئے ان کے ہاں، رات کو دیکھا کوئی خاص نفلی عبادتیں نہیں ان کے پاس، کوئی بہت لمبی چوڑی نماز پڑھتے ہوں، بہت سارے ڈھیر ساری نیکیاں رات میں انجام دیتے ہوں، نفلی عبادتوں کو انجام دیتے ہوں، ایسا کچھ نہیں پایا. بہرحال اس کے بعد وہ چلے کہ بھئی ٹھیک ہے اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. رخصت ہونے لگے تو کہا کہ دیکھیں بھائی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میرا اور میرے والد کا اختلاف ہو گیا ہے،
لیکن میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی اختلاف وغیرہ نہیں، کوئی بات ایسی ہے، بس چونکہ ایسی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ابھی تم لوگوں کے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے، اور اس کے بعد آپ ہی تشریف لائے، 3 دنوں تک ایسا ہوا، تو میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی کہ میں پتہ کروں کہ آخر آپ کے اندر وہ کون سے گٹس ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں، اچھے صفات ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ تو اس لیے میں نے جو ہے آپ کے یہاں آپ کے ساتھ رہنے کو جو ہے میں نے اس کے لیے بہانہ تلاش کیا۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ بہرحال جب جانے لگے تو کہتے ہیں لیکن میں نے دیکھیے آپ کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو عام لوگوں سے آپ کو ممتاز کرتی ہو، آپ کی نفلی عبادتیں تو ایسی کچھ میں نے نہیں پایا، معمول جیسے لوگ کرتے ہیں عام لوگ، ویسے آپ کے اندر بھی وہی ساری چیزیں ہیں۔ پر مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت کیوں کر دی؟ کہنے لگے بھائی میرے سنیے، میری عبادت کا معمول تو یہی ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا یہی میرا معمول ہے، پر ایک بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں جب رات کو میں اپنے بستر پر آتا ہوں تو کسی بھی مسلمان کے لیے میرے دل میں کوئی جو ہے خیانت نہیں ہوتی ہے، کوئی غش نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان بھائی کو اللہ نے اگر کسی نعمت سے نوازا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے میرے سینے میں کوئی حسد ہوتی ہے، میرا دل بالکل صاف ہوتا ہے۔ جب میں اپنے بستر پر رات کو آتا ہوں تو میں اپنے کسی بھائی کے لیے کینہ و کدورت نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا دل کے اندر۔ یہ صحابی عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہنے لگے ارے یہی تو وہ عمدہ صفت ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور یہی وہ خوبی ہے کہ جس کی طاقت ہم لوگ نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے دلوں میں تو لوگوں کے لیے بغض ہو سکتا ہے، کینہ و کدورت ہے، حسد ہے، لیکن یہ کہ جب ہر رات کو ہم سوئیں دل ہمارے بالکل سیکل ہوں، دل ہمارے صاف ہوں، کسی مسلمان بھائی کے لیے دل میں نہ کوئی غش ہو، خیانت ہو، بغض ہو اور نہ حسد ہو، یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا یہی وہ خصلت ہے عمدہ، یہی وہ عمدہ خوبی ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی، جس کی طاقت آپ رکھتے ہیں اور جس کی بس اور طاقت ہمارے بس میں نہیں ہے، جس کی طاقت ہم لوگ نہیں رکھتے۔ یعنی ہم لوگ اس بارے میں جو ہے کیا ہے مقصر ہے، اللہ رب العالمین نے اس فضل اور اس نعمت سے آپ کو نوازا ہے۔ بہرحال دیکھیے اگر کسی شخص کے اندر حسد کا مادہ پایا جاتا ہے، انسانی جو ہے بشری تقاضے کے مطابق انسانی جو خصلتیں ہیں، انسان کے اندر بڑی کمیاں ہوتی ہیں، بڑی زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی جو ہے منفی جو ہے سوچ بھی ہوتی ہے، افکار بھی ہوتے ہیں، منفی جو ہے اس کے اخلاق بھی ہوتے ہیں، تو جہاں بہت سی برائیاں ہیں حسد والی برائی بھی یہ انسانوں کے اندر عام طور سے ہوتی ہے۔ اب حسد سے اور حسد کے شر سے اگر ہم اور آپ کو بچنا ہے تو پھر کیسے بچیں؟ حسد سے اپنے آپ کو کیسے دور رکھیں؟ حاسدین کے شر سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اس کے بارے میں چند رہنمائیاں لے لیتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ حاسدین کے حسد اور ان کے شر سے آپ کی حفاظت ہو تو آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کثرت سے پناہ طلب کیا کریں، اور خاص طور سے معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی پابندی کے ساتھ اس کو جو ہے اپنا معمول بنائیں، اور صبح و شام میں اس کو ضرور پڑھا کریں۔ فرض نمازوں کے بعد آپ اس کو پڑھیے، اسی طریقے سے جب آپ صبح کیجئے تب پڑھیے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھیے، جب شام کو اپنے بستر پر جائیے تب آپ 3 مرتبہ پڑھیے۔ اس سے جو ہے اپنے اوپر دم کیا کریں۔ تو معوذات جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سکھائی ہوئی جو معوذات ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ اسی طریقے سے یہ اور بھی جو معوذات سے متعلق اذکار اور دعائیں ہیں ان کو آپ پڑھیے، یاد کیجئے اور ان کے پابند بنیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو حاسدوں کے شر سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین کا تقوی
صحیح معنوں میں اللہ کی پرہیزگاری کو اپنائیں، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہم بجا لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اس سے ہم اجتناب کریں، پرہیز کریں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ کے متقی بندے بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی جو شریعت ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی اذیت سے ہماری حفاظت کا بندوبست کرے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو آپ کے دشمنوں کی کوئی بھی مکر، کوئی بھی چال آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، آپ کا دشمن جو آپ کے جو ہے آپ کی اذیت، آپ کو بدنام کرنے، آپ کو شر پہنچانے، آپ کو تکلیف سے دوچار کرنے کے پے در پے ہے، بالکل پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے آپ ظلم و ستم پر کیا کریں؟ آپ صبر کریں، اور اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، گلا شکوہ نہ کریں، اور اپنے جو آپ کے اندر جو تکلیف آ رہی ہے اس سے اس کا اظہار بھی نہ کریں، ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں، اللہ پر توکل بھروسہ کریں، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، چوتھی چیز ہے اللہ پر مکمل اعتماد ہو، مکمل توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اور جو شخص مکمل توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی طرف پلٹیں، ہم اور آپ اللہ کی جناب میں پلٹیں، اللہ رب العالمین سے جو ہے لو لگائیں، اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کریں، اخلاص پیدا کریں اپنی عبادتوں کے اندر، ہم ساری چیزوں میں اخلاص پیدا کریں، اور اللہ رب العالمین کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کے فیصلوں سے راضی اور خوش ہو، اور ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ضائع برباد نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہر قسم کے جو ہے شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ انسان جو ہے گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں چاہیے اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا ہم اعتراف کریں، اور اللہ رب العالمین کی جناب میں سچی توبہ کریں، توبہ نصوح کریں۔ اسی طریقے سے دیکھیں، ایک پوائنٹ ہے کہ آپ صدقہ کریں، احسان کریں لوگوں کے ساتھ، صدقے خوب کیا کریں، لوگوں کے ساتھ احسان خوب کیا کریں، کیونکہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے، احسان کرنے سے کیا ہے؟ مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، اور مختلف قسم کے شر اور فطروں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ بلکہ آخری سے پہلے اور ذرا مشکل بھی یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ کو شبہ ہے کہ یہ میرے ساتھ حسد کر رہا ہے، میرے مال پر، میری اولاد پر، میرے جو ہے خوبصورتی، میرے جس بھی چیز پر، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر، تو جو حاسد ہے آپ کا، آپ اس کے ساتھ احسان کریں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور اس کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے خیر کا کام کریں۔ یہ ذرا مشکل ہے، کٹھن مرحلہ ہے، لیکن اگر ایسا کر لیں تو یقیناً اس کے دل میں آپ کے تئیں جو دشمنی ہے حسد کی بنیاد پر، وہ دشمنی ختم ہو جائے گی۔ یہ حسد کی وجہ سے جو دشمنی پیدا ہو رہی ہے یہ پیار اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ توحید والے بنیں، خالص پکے سچے ایمان والے بنیے، خالص توحید کے عقیدے پر رہیے، سنت کے مطابق اپنی ساری چیزوں کو آپ انجام دینے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کا عقیدہ خالص توحید والا ہوگا، خالص پکا سچا ایمان والا، آپ کا ایمان کامل والا عقیدہ ہوگا، پکے سچے اگر آپ مومن ہیں، موحد ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے مختلف اسباب کو پیدا کر دے گا، جس سے حاسد یہ خود تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، حاسد جل کر کے خاک ہو جائے گا، اور آپ کو حاسد کے حسد سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ رب العالمین یہ جو رہنمائیاں تھیں ان کے مطابق مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے سامعین، میرے ناظرین کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی اور خوش ہو، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے دور کرے جس سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو۔ انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو دوبارہ پھر لائیو درس کے اندر ایمان کی حالت میں صحت و تندرستی کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سبھی احباب کا جن لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، مع السلامہ، فی امان اللہ۔